اگر اتحیات میں کچھ الفاظ قصدن یا سہون چھوٹ جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ تشہد کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز کے اندر تشہد کے کچھ الفاظ قصدن یا سہون چھوڑ دے کوئی آدمی تو اس کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے اندر اتحیات یعنی تشہد پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے قصدن اتحیات کو چھوڑ دیا یا اتحیات کا کچھ حصہ چھوڑ دیا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو یہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز کو دہرانا لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ اور اگر کسی نے سہون یہ کر لیا یعنی غلطی سے اتحیات کے کچھ الفاظ رہ گئے، چھوڑ دیے، یا مکمل غلطی سے اتحیات جو ہے نا چھوڑ دی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ آخر میں اگر جب یاد آ جائے تو سجدہ سہو کر لے، سجدہ سہو کے بعد جو ہے نا اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے اسٹامپ پیپر پہ ایک ماہ کے وقفے سے 3 طلاق دے دی تو وہ عورت عدت کون سے مہینے سے شروع کرے گی؟ یعنی اس سوال کے اندر یہ پوچھا گیا ہے کہ کسی بندے نے اپنی بیوی کو 1 مہینے میں 1 طلاق دی اسٹامپ پیپر پر، پھر دوسرے مہینے میں دوسری، تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دی، تو آیا وہ عورت جو ہے اس کی بیوی ہے وہ کون سے مہینے سے عدت کے دن شمار کرے گی؟ تو شریعت کا حکم اس کے بارے میں یہ ہے کہ عورت پہلے مہینے سے ہی، جو پہلی مرتبہ اس نے پہلے مہینے میں اس کو طلاق دیے تو اسی مہینے سے عدت کے دن شمار کرے گی، اور تیسرے مہینے میں جیسے ہی وہ تیسری طلاق دے گا تو 3 ماہواری گزرنے کے بعد عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر وہ دوسری جگہ جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ کھڑے ہو کر رات میں کنگھی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بظاہر تو یہ ایک سوال ہے، لیکن اس کے اندر 2 سوال پوچھے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھڑے ہو کر کنگھی کرنا جائز ہے یا نہیں، دوسرا رات کے وقت میں کنگھی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو یہ ہمارے اندر کچھ ایسی باتیں جو ہے نا چل پڑی ہیں کہ رات میں اگر کوئی کنگھی کرے گا، سر کے بالوں کو کنگھی کرے گا یا کھڑے ہو کر کنگھی کرے گا تو اس کے گھر کے اندر فاقہ ہوگا اور جو ہے نا مالی حساب سے وہ پیچھے چلا جائے گا۔ یہ ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں، شریعت کے اندر اس کی کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر آپ کنگھی کر سکتے ہیں اور رات میں بھی کنگھی کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور جب بھی آپ کنگھی کریں بالوں کو تو سیدھی سائڈ سے کنگھی کیا کریں۔ دستانے پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بھائی دستانے پہن کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ دستانے جو ہے نا ناپاک نہ ہوں، صاف ہوں، صاف ستھرے ہوں، بظاہر ان پر کوئی گندگی یا غلاظت وغیرہ نہ لگی ہو تو آپ جو ہے نا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اتنے نرم ہونے چاہیے کہ آپ کی انگلیاں اس کے اندر حرکت اگر آپ کرو تو کر سکیں، یعنی سجدے کے اندر، رکوع کے اندر آپ کو وہ دستانے پریشان نہ کریں۔ تو ایسے اگر دستانے ہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ان میں۔ جب مسجد میں ہوں تو اذان کا جواب کس طرح دیا جائے اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں کیا کہا جائے؟ جو بندہ مسجد میں ہو یا باہر ہو تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو مؤذن جو اذان دینے والا ہے، جو الفاظ وہ کہے وہی الفاظ سننے والا بھی دہرائے۔ باقی رہی بات یہ کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جو یہ 2 لفظ ہیں تو ان کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ تو جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح مؤذن کہے تو سننے والے پر یہ ہے کہ وہ کہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور جب فجر کی اذان ہو رہی ہو تو فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت یہ الفاظ دہرانے چاہیے۔